قرآن مجید کو مٹانے کے لیے عیسائی، یہودی، قادیانی اور ان کے پالتو ادارے پوری قوت سے سرگرم عمل ہیں۔ جب برے صغیر میں انگریز حکمران تھا تو یہ قرآن مجید ہی تھا جو ان کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے پہلے تو یہ پروگرام بنایا کہ پورے برے صغیر سے قرآن مجید مسلم گھرانوں سے چھین کر یا خرید کر سمندر میں پھینک دیا جائے، جس پر عمل بھی کیا۔ اس کے علاوہ علماء اکرام کو قتل کر دیا گیا تاکہ قرآنی علوم کے وارثوں کا برے صغیر سے خاتمہ ہو جائے۔ خدا بھلا کرے علماء حق کا کہ انہوں نے انگریز کی خاطرانہ چالوں کو بھانپ لیا اور پورے برے صغیر میں دینی مدارس اور مکاتب قرآنی کا جال بچھا دیا۔ جب انگریز کو اپنی یہ چال کامیاب ہوتی نظر نہ آئی تو انگریز نے ایسے ایجنٹ تلاش کرنا شروع کر دیے جو ان کے مقاصد کو پورا کر سکتے۔ انہوں نے قادیان، ضلع گرداسپور، پنجاب کا مغل خاندان تھا جو انگریز کا شروع دن سے نمک خوار رہا۔ اس خاندان میں انگریز کی نظر مرزا غلام مرتضیٰ کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی پر پڑی۔ انگریز جس گوہر نیاب کی تلاش میں تھا وہ مرزا قادیانی کی ذات میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ویسے بھی سرکار کا ملازم تھا۔ انہوں نے اس سے سیالکوٹ کی کچہری کی ملازمت چھڑوائی اور پھر مبلغ اسلام، پھر مجدد، پھر مہدی اور پھر مسیح کے منصب پر بٹھایا تاکہ اس کے لیے نبوت و رسالت کا تخت سجا کر اس پر بٹھا دیا۔ انگریز مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی اور جذبہ جہاد سے خائف تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ مسلمان کو ایمان سے محروم کر دیا جائے اور ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو کھروچ دیا جائے۔ جب یہ دو چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہوں گی تو ہماری حکومت کو برے صغیر سے کوئی نہیں ختم کر پائے گا۔ چنانچہ مرزا نے دھوکہ اور فریب دینا شروع کر دیا۔ مغل اسلام اور مناظر اسلام کا روپ دار کر، بے وقوف بنا کر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے قرآن پاک میں لفظی اور معنی تعریف کی، انگریز کے اشارے پر جہاد کو حرام قرار دیا اور یوں جو لوگ اس کے ساتھ جڑے وہ ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو گئے اور ان کے دلوں سے جذبہ جہاد بھی ختم ہو گیا۔ الارض کبھی کسی روپ میں اور کبھی کسی روپ میں قرآن مجید کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں جاری ہو گئی، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر و ان لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انگریز اسے نہ مٹا سکے، یہودی اس کو ختم نہ کر سکے۔ مرزا قادیانی اپنے تمام تر وسائل اور کوششوں کے باوجود اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو آج بھی اس کا کچھ نہیں بگڑ سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی بگاڑ سکا۔ جب روس نے اپنے نزدیک ترین مسلم ریاستوں پر قبضہ کیا تو اس نے اس پورے علاقے سے قرآن مجید کو مٹانے کی کوششیں شروع کی۔ نارو نیاب، کتب خانے نظر آتش کر دیے، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، مسلمان چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، ہر وقت روسی انٹیلیجنس سائے کی طرح مسلط رہتی تھی، پھر بھی مسلمانوں نے اپنے دین و ایمان کو سینے سے لگائے رکھا۔ وہ قرآن مجید بھی پڑھتے اور نمازیں بھی ادا کرتے۔ زمانے کی وجہ سے ان مسلم ریاستوں میں قرآن مجید کے نسخے نایاب ہو گئے۔ علامی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفود گئے یا کوئی اور مسلمان وہاں جا نکلا تو وہاں کے مسلمان ان سے یہی سوال کرتے تھے، کیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ اس صورتحال کو دیکھ کر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر خصوصاً حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے وہاں کے لیے قرآن مجید طبی کر کے تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ نہ صرف پروگرام ہی بنایا بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اس وقت مطبوعہ قرآن مجید جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے شائع ہو رہے ہیں کے علاوہ پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے مہیا کردہ لاکھوں قرآن مجید وہاں تقسیم ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔